लड़कियों को स्टेज पर क्यों बुला लिया भाई? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے محترم بزرگوں، میرے عزیز بھائی اور بہنوں اور میرے بچوں، میں آپ سب کو خیر مقدم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت آپ سب پہ ہو. آج مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں سویٹ ہوم کے انجلز اور فیریز سے مخاطب ہوں، اور صرف آپ کے لیے یہ انشیڈیول میٹنگ ہے. یہ میٹنگ شیڈیول صرف آپ کے لیے ہے. Only for angels and fairies. اور میں نے کہا تھا کہ صرف میں 10 منٹ دوں گا آپ لوگ کے لیے، لیکن آپ کی سی او صاحب نے باقی سب چیز کیے تو وہ 10 منٹ کا مزاق وائٹ 25 منٹ ہونے آ رہے. یہ میں تقریر کی شروعات میں جو میں نے آیت آپ سے تلاوت کی وہ سورہ اقرا کی تھی، سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سارے انسانوں سے کہتے ہیں، سب سے پہلی ہدایت جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں قرآن مجید میں انسانوں کو، یہ نہیں کہتے کہ نماز پڑھو یا زکوٰۃ دو یا روزہ رکھو یا حج پہ جاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے اقرا، پڑھو، تلاوت کرو، دہراؤ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر مسلمان پڑھائی پہ توجہ دیتے تھے نہیں، اور جو لوگ پڑھنے پہ توجہ دیتے ہیں وہ قرآن مجید کی پوری آیت پہ غور نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ صرف اقرا نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ فرماتے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اللہ کے نام پہ، اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. جو اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اللہ کے نام سے جو خالق ہے. خلق الانسان من علق، جو انسانوں کو بنایا علقہ سے، لیچ لائک سبسٹنس، سمتھنگ وچ کلینز اے کنجیل ڈراپ آف بلڈ. تو سب سے پہلی ہدایت جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سارے انسانوں کے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سارے انسانیت کے لیے، کہ پڑھو اللہ کے نام سے. اگر آپ پڑھائی حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ سیکولر پڑھائی ہو یا کنوینشن ہو یا ویسٹرن پڑھائی ہو، لیکن وہ پڑھائی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب آپ کو نہیں لے کے آتی، وہ پڑھائی آخرت کے لیے ایک دم یوزلیس ہے. اس دنیا میں شاید کام آئیں گے نہیں، پتہ نہیں مجھے، لیکن اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب آتے پڑھنے کے بعد، آپ کی پڑھائی اگر آپ کو اللہ کے قریب نہیں لے کے آتی، قرآن مجید کے قریب نہیں لے کے آتی، اپنے رسول کے آخری رسول کے قریب نہیں لے کے آتی، وہ پڑھائی آخرت کے لیے یوزلیس ہے. اس دنیا میں شاید آپ کی مدد کرے نہ کرے، لیکن اگر آپ اللہ کے نام سے پڑھتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھتے ہیں، تاکہ آپ اللہ کو اور اچھی طریقے سے پہچانیں، اللہ کی نشانیوں کو پہچانیں، تو آپ کو اس دنیا اور آخرت میں دونوں میں سفلتا ملی. میری زندگی کا ایم تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ میڈیکل ڈاکٹر انسانیت کے لیے سب سے بہترین پیشہ ہے، اچھا پیشہ ہے. یہ جب میں شیخ احمد دیدہ صاحب سے ملا اور جو قرآن مجید میں معنی سے پڑھنے لگا تو پتا چلا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین پیشہ ہے. سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Who is better in speech؟ کون تقریر میں بہتر ہے؟ Who is better in speech than one who invites to the word of the Lord؟ جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اچھے اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں. تو قرآن مجید کے مطابق آج کے معاشرے میں سب سے بڑا پیشہ کون؟ ڈاکٹر، انجینئر، اور میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، میرا بیٹا انجینئر بنے گا. آپ قرآن مجید نہیں پڑھتے. اللہ کے رسول کیا تھے؟ ڈاکٹر تھے، انجینئر تھے، کیا تھے؟ اللہ کے رسول تھے. ان کا کام تھا کہ دعوت پہنچانا. تو سب سے بہترین پیشہ ہم نے اسکول ٹائم تھی، بمبئی میں کام کی تھی، اسلامی انٹرنیشنل اسکول، ایجوکیشن فار بوتھ دی ورلڈز، یعنی تعلیم دونوں جہاں کے لیے، دنیا کی آخرت کے لیے. تو ایسی تعلیم حاصل کرو کہ دنیا اور آخرت میں فائدہ ہو. دنیا میں ہو نہ ہو، ہم دنیا میں تو ایک ٹیمپریری ٹریولر ہے. اللہ کے تو فرماتے ہیں ہم دنیا میں ایسا رہنا چاہیے کہ مسافر ہے، ٹیمپریری. آخرت ہماری مین زندگی ہے. تو اگر یہ تعلیم آپ کو آخرت میں سفلتا نہیں پہنچائیں گی تو یہ تعلیم یوزلیس ہے. تو میرا ایک آپ سے مشورہ ہے، تعلیم بالکل حاصل کیجیے، ضروری ہے، فرض ہے.
अल्लाह के फरमाते कि तालीम हर एक के लिए फर्ज है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, दोनों के लिए फर्ज है। लेकिन तालीम दो किस्म की होती है, एक होती है फर्ज तालीम और एक मुस्तहब और एक मुबाह। फर्ज तालीम वो है जो आपको अल्लाह के करीब लेके जाए, जो आप जानते हैं इस्लाम में क्या फर्ज है, दीन में क्या फराइज है, क्या हराम है, ये फर्ज है। मुस्तहब तालीम वो है जो इंसानियत के काम आती है, चाहे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बन गया, आप इंसान की जान बचा रहे तो अच्छी बात है, पैसे कमाने के लिए बने तो कोई अच्छी बात नहीं, वो तो मुस्तहब तालीम। कोई मुबाह होती, कोई तालीम होती जो हराम है, मकरूह है। तो तवज्जो दीजिए कि वो तालीम जो आपको अल्लाह के करीब लेके आएंगे, अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब लेके आएंगे, आपको आखिरत में सफलता पाएंगे। और इससे सबसे बड़ा पीस जो आपकी जिंदगी में, जो पीस एंड सेरेनिटी जो कहते हैं कि अमन मिल सकता है, जब आप कुरान मजीद को समझेंगे, उसके ऊपर अमल करेंगे, अल्टीमेट पीस है। पैसा कमाना, लोग समय से पैसा कमाएंगे तो ऐश्वर्य मिलेंगे, अमन मिलेंगे, ये बिल्कुल गलत फहमी है। अगर हलाल तरीके से थोड़ा कमाए वो बेहतर है, बनिस्बत हराम तरीके से गलत कमाए। तो इस छोटे मैसेज के साथ क्या आप तालीम हासिल कीजिए अल्लाह के नाम से, ताकि आप कुरान को अच्छे से समझे और इस दुनिया और आखिरत में आपको सफलता मिले। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि सारे बच्चे, सारे पाकिस्तान के, खुसूसन क्योंकि हम कहते हैं कि अभी मैं जो यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम के हेड से मिला था कल, वो कह रहे थे पाकिस्तान में 65% यूथ है, लेकिन जो 15 to 39, ये मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, बट वो कह रहे थे। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन सबको और खुसूसन स्वीट होम के हिंदू और फेरिस को इंशाअल्लाह दुनिया में और आखिरत में सबसे बेहतरीन जिंदगी दे, और आखिरत में इंशाअल्लाह जन्नत का मकाम आपको मिले, हासिल करें। आखिरत दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।